لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والملحدين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النير العظم مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتقبل الله من المتقين. درود ایک اور درود پاک کا سہارا دیں. خداوند متعال کا جتنا شکر ادا کیا جائے اس بات کے اوپر کہ اس نے عزاداری جیسی عظیم نعمت سے ہم کو بہرہ مند کیا. کائنات میں جو سرمایہ آپ کے پاس ہے دنیا میں کسی انسان کے پاس یہ عزاداری جیسا سرمایہ نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کو اس عزاداری کی معرفت حاصل ہو، اس لیے کہ بے معرفت عزاداری اور بے معرفت محبت اور ہے، اور معرفت کے ساتھ عزاداری اور محبت اور ہے. یاد رکھیے، جب بے معرفت محبت ہوتی ہے تو انسان جسارتیں کرتا ہے، جب بے معرفت محبت ہوتی ہے تو انسان مد مقابل میں آ جاتا ہے. لیکن جب معرفت کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو یہ معرفت کے ساتھ محبت یہ انسان کو اطاعت کے اوپر مجبور کر دیتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے مصائب جناب حر کا سنا تھا، جب تک خالی بے معرفت محبت تھی تب تک حسین کی خدمت میں جسارتیں کر رہا تھا، لیکن جب معرفت پیدا ہو گئی تو حسین کی قدموں میں اپنے جبین نیاز کو خم کر کے بتلا دیا کہ جب معرفت محبت پیدا ہو جاتی ہے تو صرف اطاعت ہوتی ہے، جسارتیں نہیں ہوتی ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا عزاداری کی معرفت کو سمجھیے، عزاداری کی قدر و قیمت کو سمجھیے، عزاداری کا مقام سمجھیے. یاد رکھیے، یہ عزاداری کوئی ہماری بزرگوں کی رائج کردہ رسم کا نام نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کی رواج دادا کوئی کسی شے کا نام نہیں ہے کہ جسے ہمارے آباء و اجداد نے قائم کر دیا تھا ہم اس کو نبھا رہے ہیں. نہیں، عزاداری رسم کا نام نہیں ہے بلکہ عزاداری مذہب کا نام ہے. عزاداری کوئی رسم نہیں ہے، عزاداری مذہب ہے، عزاداری شریعت ہے. آپ کہیں گے کہاں سے؟ کہا اس لیے کہ جو رسمیں ہوتی ہیں تو رسمیں بنانے والے رسم کو بناتے ہیں مگر مرور زمان کے ساتھ وہ رسمیں بھی دفن ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. بزرگ ہمارے اس مجلس میں موجود ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ نہ جانے کتنی رسمیں ان کے بچپنے میں جوانی میں تھی جو آج رسمیں نہیں ہیں، ختم ہو گئیں. کوئی ان رسموں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، ان کو اپنانے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسم قائم کی جا سکتی ہے، کسی شے کو رواج دیا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ جب تک انسان زندہ ہے اس کے اوپر خود عمل کر سکتا ہے، لیکن نسلیں بدلنے کے بعد رسمیں ختم ہو جاتی ہیں.
جنریشن چینج ہونے کے بعد رسم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رسمیں مٹ جاتی ہیں۔ تو اگر عزاداری رسم ہوتی تو 1400 سال سے یہ وہی سفر نہ طے کرتی۔ یہ عزاداری کا 1400 سال سے سفر طے کر کے اس منزل کے اوپر پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عزاداری رسم نہیں ہے بلکہ شریعت ہے۔ کیوں شریعت ہے؟ یہ مذہب ہے۔ کہا اس لیے کہ مذہب میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ مذہب میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ بزرگ رسم تو بنا سکتے ہیں لیکن شریعت نہیں بنا سکتے۔ اور یاد رکھیے ہم بزرگ ان کو مانتے بھی نہیں ہیں کہ جو شریعتیں بنائیں، ہم بزرگ بس انہی کو سمجھتے ہیں جو شریعت کے اوپر عمل کریں۔ بزرگ ہماری نگاہ میں وہی ہے، ہم شیعہ کے نگاہ میں بزرگ وہی ہے جو شریعت کو بنائے نہ شریعت کے اوپر عمل کرے، اور جو جتنا زیادہ شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ بزرگ ہوگا۔ تو اب معاملہ اس چیز کا ہے کہ شریعت ہے یہ عزاداری، تو یاد رکھیے کہ شریعت میں انسان کا دخل نہیں ہوتا۔ شریعت کا تعلق خداوند متعال سے ہوتا ہے، بندوں سے نہیں ہوتا۔ اور انسان لاکھ چاہے تو پھر شریعت میں ذرہ برابر ترمیم و تنسیخ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے حیطۂ امکان سے باہر کی بات ہے، اس کے حد اقتدار سے باہر کی بات ہے، وہ چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اما ہم جیسے لوگوں کی جو معمولی اوقات ہے ان کو تو جانے دیجئے، وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، سربراہ مملکت ہیں، اگر ایک پریزیڈنٹ نہیں بلکہ ساری دنیا کے پریزیڈنٹ اکٹھا ہو کر کے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیں کہ آنے والے 15 اگست کو سورج نہیں نکلنے دیں گے، آنے والے 15 اگست کو سورج نہیں نکلنے دیں گے، اور دنیا کی تمام تر امکانی مشینوں کو لا کر کے رکھ دیا جائے، ساری قدرت کو اکٹھا کر دیا جائے، اس کے بعد بھی قادر نہیں ہے کہ وہ سورج کو نکلنے سے روک لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکل کے رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کار خداوند متعال ہے، یہ شریعت ہے، شریعت میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ چاہ کر کے بھی انسان شریعت میں کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتا، بس اتنا ہی ہو سکتا ہے چاہے عمل کرو چاہے عمل نہ کرو، لیکن چاہو کہ شریعت میں تبدیلی کر دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تو پتہ چلا کہ وہ چیزیں جو ارادہ الہی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ چیزیں جو خدا کے اختیار سے تعلق رکھتی ہیں، انسان چاہ کر کے بھی اس میں ترمیم و تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ تو یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ انسان اس عمل کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ اس عمل کو انجام دے سکے۔ تو اب معاملہ دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ جو بھی شریعت سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا وہ خود فنا ہو جائے گا، شریعت اور اللہ کا ارادہ باقی رہ جائے گا۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے لوگوں نے چاہا کہ شریعت میں تبدیلی کرے، ارادہ الہی کے مد مقابل آ جائے، لیکن تاریخ گواہ ہے وہ خود فنا ہو گئے، شریعت میں ذرہ برابر تبدیلی نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ارادہ الہی سے تعلق رکھنے والی شے کا نام ہے۔ بس عزیزو، عزاداری مذہب ہے، عزاداری شریعت ہے۔ ارے بنی عباس و بنی امیہ کی حکومتیں مٹ گئی لیکن عزاداری باقی ہے۔ یہ باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ عزاداری رسم نہیں، ارادہ پروردگار ہے۔ عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری ارادہ خداوند متعال ہے، عزاداری مذہب ہے، عزاداری شریعت ہے۔ ارے عزاداری میں کوئی تبدیلی کیا کرے گا؟
عزاداری کی شکل و صورت تو بدل نہ سکے، عزاداری کو کیا بدلیں گے؟ 1400 سال پہلے بھی لوگ فرش پہ بیٹھ کر کے مجلس سنتے تھے، آج بھی کوئی کتنا بڑا ہو اسی فرش پہ بیٹھ کے مجلس سنتا ہے۔ ارے عزاداری نہیں بدل سکتی، جو جس کی شکل نہ بدل سکے وہ اس کی حقیقت کیا بدلے گا؟ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جب یہ اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ عزاداری مذہب ہے، عزاداری شریعت ہے، تو دوسری طرف سے ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم عزاداری کی معرفت حاصل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موقع ختم ہو جائے اور ہم بے معرفت عزاداری اور آنسو بہاتے ہوئے محرم کو وداع کہہ دیں اور ختم ہو جائے داستان کربلا کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ اگر اللہ نے اس نعمت سے ہم کو بہرہ مند کیا ہے تو یہ نعمت کتنا عظیم ہے کہ جس کی ہم کو دل و جان سے قدر و قیمت کا جو ہے اندازہ بھی لگانا چاہیے اور اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ دیکھیے جس آیت کو پڑھیے وہ تشنہ نہ رہ جائے کہ خالی جو ہے وہ پڑھ دیا اور ختم ہو جائے۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں انما کی وضاحت کر سکوں کہ ان لفظ انما ہے کیا۔ انما کا ترجمہ زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہا، کبھی انما کا ترجمہ بے شک سے ہوا، کبھی انما کا ترجمہ جو ہے وہ فقط سے ہوا، کبھی انما کا ترجمہ جو ہے وہ بس سے ہوا۔ فارسی میں جب ترجمہ کیا گیا تو کہا گیا کہ ہمیناست جز آز ان نیست، یعنی یہ انما کا ترجمہ کیا گیا۔ انما کیا ہے؟ کہا کہ انما ایک تالا ہے، جہاں خدا جب لگا دیتا ہے تو تالے کا کام ہے کہ اندر والے باہر نہ نکلنے پائیں، باہر والے اندر جانے نہ پائیں۔ انما ایک تالا ہے اور اللہ یہ تالا جس دروازے کے اوپر لگا دیتا ہے وہاں نہ کوئی اندر والا باہر نکلنے پاتا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ کوئی نکالنے والا باہر نکال نہیں پاتا، اور نہ کوئی داخل ہونے والا داخل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ داخل اسی وقت ہوگا نا کہ جب تالا ٹوٹے گا، داخل اسی وقت ہوگا کہ جب تالا ٹوٹے گا، اور اللہ نے یہ انما کا ایسا تالا لگایا ہے کہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اسی جگہ کے اوپر نہیں جہاں توحید کی بات کی وہاں پہ بھی انما کا تالا لگایا۔ انما الہکم الہ واحد، بس تمہارا خدا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تصور مت پیدا کرنا ہے 2 کا 4 کا 8 کا 10 کا کچھ نہیں، بس اللہ ہے، کوئی نہیں۔ جب نبی کی رسالت کی باری آئی تو اللہ نے پھر تالا یہی لگایا، انما انا نذیر مبین، میرا حبیب صرف جو ہے وہ ڈرانے والا ہے، میرا رسول۔ تو پتہ چلا کہ جب قلعہ توحید کے اوپر تالا لگایا تو اللہ نے یہ کہہ کر کے انما الہکم الہ واحد، بس اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، تالا لگا دیا۔ اب قلعہ توحید کا تالا کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جب رسالت کی باری آئی تو وہاں بھی انما کہہ کر کے تالا لگا دیا۔ جب بات برادری کی آئی، جب معاملہ بھائی کا آیا تو وہاں کے اوپر بھی اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، ماں باپ سے پیدا ہو جانے کے بنا کے اوپر بھائی مت سمجھو، بس مومن تمہارا بھائی ہے، کوئی تمہارا بھائی نہیں ہے، صرف مومن بھائی ہے، مومن کے علاوہ کوئی جو ہے تمہارا بھائی نہیں۔ ہوا کرے ایک باپ سے ایک ماں سے، لیکن اگر کافر ہے تو تمہارا بھائی نہیں ہے، صرف مومن ہے۔ تو پتہ چلا وہاں بھی تالا، توحید کے اوپر بھی، قلعہ رسالت کے اوپر بھی۔ جب برادری کی باری آئی تو یہاں کے اوپر بھی جو ہے وہ تالا لگایا، اور جب یہاں اعمال کے قبولیت کا مرحلہ آیا تو اللہ نے یہاں بھی یہ تالا لگایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بس صاحبان تقوی کے ایمان کو قبول کرتا ہے۔ یہاں بھی جو ہے قبولیت کے اعمال کے قلعے پہ جو تالا لگایا ہے وہ اللہ نے یہ کہہ کر کے لگا دیا کہ بس صاحبان تقوی ہی کا اعمال قبول ہوگا۔
اس کے علاوہ کسی کا اعمال قبول نہیں ہوگا۔ جب قلعہ طہارت کی باری آئی، عصمت و طہارت کی، تو وہاں بھی اللہ نے یہی کہہ کر کے تالا لگا دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ اب نہ اہل بیت ان کے علاوہ کوئی ہو سکتے ہیں، نہ طہارت کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ صرف کچھ نہیں، ہوا کرو تم بڑے نمازی، ہوا کرو بڑے روزے دار، ہوا کرو تم جو ہے وہ کچھ بھی اپنے کو کہنے والے، لمبے سجدے کرنے والے، پیشانی کے اوپر داغ سجدہ سجانے والے، لیکن یاد رکھو سجدے کے داغ کو سجا لینا آسان ہے، متقی بن جانا بہت مشکل ہے۔ اور یاد رکھو جب تک کہ متقی بنو گے نہیں، اللہ اعمال قبول کرے گا نہیں، کیونکہ اللہ نے انما کے ذریعے سے یہ حصر کھینچ دیا ہے، بس اللہ صاحبان تقوی کے ایمان ہی کو قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ خداوند متعال کسی کے ایمان کو قبول نہیں کرتا، کسی کے اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ تو اب ضروری یہ ہے کہ اعمال اگر انجام دیا جائے تو یہ سوچ کر کے انجام دیا جائے کہ اعمال قبول تو صاحبان تقوی کا ہوگا۔ اس سے پہلے یعنی اعمال کے انجام دینے سے پہلے خود اپنے کو متقی ہونے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ہم صاحب تقوی ہیں بھی یا نہیں۔ اگر ہم صاحب تقوی ہوں گے تو اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے گا۔ اب میں سارے اعمال کی بات نہیں کرتا، جانے دیجیے۔ اللہ صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرے گا تو بھیا جو یہ ہماری عزاداری قبول ہوگی یہ کس کے بنا کے اوپر ہوگی؟ کون سی شے ہماری اس رسم اعزاء تو نہیں کہہ سکتے ہم، یہ کون سی شے ہے کہ جو ہمارے اس ماتم کو، پرسے داری کو، تعزیہ داری کو، نوحہ خانی کو، مجلس خانی کو کون سی شے ہے کہ جو قبولیت کی سند دے گی؟ کہا قرآن پڑھا نہیں، کہہ رہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ عمل کوئی بھی ہو شرط قبولیت کی تقوی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ایک عزادار کو عمل انجام دینے سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے تقوی اور صاحب تقوی ہونے کو دیکھ لے، اس لیے کہ عزادار بعد میں بننا، صاحب تقوی پہلے بنو، اس لیے کہ عزاداری اسی کی قبول ہوگی کہ جو متقی ہوگا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات اس کی جو ہے وہ بیان کر سکوں۔ آئیے ایک چیز دیکھیے، تقوی کرتا کیا ہے؟ تقوی ذہن انسانی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، وجود انسانی کو دگرگون کر کے رکھ دیتا ہے، انسان کو اتنا بدل دیتا ہے تقوی کہ پھر انسان چاہ کر کے بھی گناہوں سے ہمراہی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور گناہوں کی مصاحبت انسان نہیں کر سکتا۔ تقوی کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جب تقوی آ جاتا ہے تو گناہوں کا خاتمہ کرنے لگتا ہے، اور جیسے جیسے تقوی شدید تر ہوتا جاتا ہے گناہ وجود انسانی سے مٹتا چلا جاتا ہے۔ تو تقوی کا کام ہے گناہوں کا قلاقمہ کر دینا۔ اب معاملہ اس چیز کا ہے، عزاداری آپ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے تقوی کرے گا کیا؟ نماز سب سے عظیم عبادت ہے نا، کہا نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان لباس پہن کے نماز پڑھے۔ لباس کے لیے شرط ہے کہ لباس مباح ہو، انسان کو حق حاصل ہو کہ اس لباس میں شرعی اعتبار سے نماز پڑھ سکے۔ اب آئیے کسی بھی جو ہے وہ عالم کا فتویٰ اٹھائیے، اٹھانے کے بعد دیکھیے کہ جو لوگ خمس نہیں نکالتے وہ نماز واجبہ نہیں، اگر جو ہے وہ تہجد بھی ادا کریں اور بغیر خمس نکلے ہوئے کپڑے کے اوپر اگر وہ پہن کر کے نماز پڑھیں تو ان کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ کیا
اس لیے کہ وہ حق نہیں رکھتا کہ اس لباس میں جس کا خمس نہ ادا کیا گیا ہو وہ پہن کر کے نماز پڑھے۔ اما بھیا انصاف سے بتاؤ کہ جب اللہ بغیر خمس نکالے ہوئے رقم سے خریدے گئے لباس سے نماز قبول نہیں کر سکتا تو کیا حسین چڑھائے ہوئے تمہارے پٹکے اور چادر کو قبول کر سکتے ہیں؟ جو اللہ قبول نہ کرے تمہارے اعمال کو اس لیے کہ اس میں ابھی جواز ہی پیدا نہیں ہوا تصرف کا، تو اگر اس پیسے کا تبرک بانٹو، اس پیسے کا کھانا کھلاؤ، اس پیسے سے کچھ بھی کرو، تو یاد رکھیے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ بھی تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نگاہ میں قبولیت کی منزل کو نہیں پا سکتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس ایک آخری بات پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور زحمت تمام کرتا ہوں۔ تقویٰ جب آ جاتا ہے تو تقویٰ انسان کو گناہوں سے بیمہ کر دیتا ہے۔ تقویٰ انسانی وجود کو گناہوں سے بیمہ کر دیتا ہے، چاہنے کے بعد بھی انسان پھر گناہ نہیں کر سکتا، کیونکہ متقی ہے تو متقی گناہ نہیں کرے گا۔ اور تقویٰ کا کمال ہی یہ ہے کہ آنے کے بعد انسان کو گناہ نہیں کرنے دیتا۔ اب آپ کہیں گے کہ کیسے صاحب جو ہے وہ تقویٰ آنے کے بعد جو ہے وہ گناہ نہیں کرنے دیتا؟ کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو استعمال کیا جائے تو پھر دوسری چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ حکم ہے نا نماز کے لیے کہ وضو کرو، اور وضو کے لیے شرط یہ ہے کہ پانی جلد تک کے پہنچے، لیکن اگر پانی جلد تک کے نہ پہنچے تو وضو آپ کا باطل ہے، نماز آپ کی بیکار ہے۔ لیکن انصاف سے بتائیے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم اپنا ہاتھ پانی میں ڈبو دیں اور ہمارا ہاتھ پانی کی تری سے نہ بھیگے تو کیا یہ ممکن ہے؟ کہا ہاں ممکن ہے۔ کب ممکن ہے؟ کہا کوئی ایسا معنی ہو کہ اگر وہ ہاتھوں میں لگا دیا جائے تو پھر تم پانی میں ہاتھ ڈالو گے، پانی تمہارے ہاتھوں میں اثر نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تم اپنا ہاتھ پانی میں ڈالو گے پھر پانی تمہارے ہاتھوں میں اثر نہیں کرے گا۔ مثلا اگر کوئی غلیظ و گاڑھا تیل اگر جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر لگا لیا جائے اور پھر وضو کیا جائے تو پتہ چلا گا کہ پانی جلد تک کے نہیں پہنچے گا۔ اگر کوئی غلیظ کریم چکنی لگا لی جائے، مساج کر لیا جائے اور پھر پانی میں آپ ڈالیے ہاتھ تو پتہ چلا پانی کھال تک کے نہیں پہنچے گا، نفوذ نہیں کرے گا۔ ارے جس طریقے سے یہ تیل و کریم پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک دیتی ہے، ویسے تقوی الہی انسان کو گناہوں سے بیمہ کر دیتا ہے، پھر گناہوں کو انسان کے قریب نہیں آنے دیتا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزو گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ تقویٰ اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں، لہذا کوشش یہ ہو کہ ہماری عزاداری زیر سایہ تقوی الہی برپا ہو، ہماری عزاداری تقوی کے زیر سایہ ہو، تاکہ نام و نمود و عزت و شہرت کہیں سے جو ہے وہ ہمارے عزاداری میں نہ آئے۔ اگر نام کے لیے، نمود کے لیے، دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے، بہبا و چہچا و واہوا کے لیے کچھ نہیں، صرف دنیا میں رکھا رہ جائے گا، اللہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ تقوی کے بغیر اعمال قبول نہیں، اور تقوی کی اساسی شرط اخلاص ہے۔ لہذا صرف اور صرف ہمارا عمل جو ہو وہ تقوی کے زیر سایہ ہو، تاکہ خداوند متعال ہمارے عمل کو قبول کر سکے۔ بس اس سے زیادہ وقت نہیں ہے اور نہ میرے اندر ہمت ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ آج 5 محرم ہے، غریب زہرا صرف کچھ دنوں کا ہمارے یہاں مہمان ہے۔ آدھا وقت تقریباً تمام ہو چکا ہے، آدھا وقت بچا ہے۔ سیدہ کو جتنا ہو سکے پرسہ دے لیجیے، جتنا ہو سکے زینب کو پرسہ دے لیجیے۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں حسین نرغہ اعداء میں گھرتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں حسین کی مصیبتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں بیویاں
یہ اہل حرم مضطر و پریشان ہوتے جا رہے ہیں۔ آج 5 محرم ہے نا، حسین کے ایک صحابی کا ذکر کرتا ہوں، اور حسین کا یہ صحابی شیعہ نہیں تھا، سنی تھا۔ کیا؟ شیعہ نہیں تھا، سنی تھا، بلکہ یہ شیعان عثمان میں ان کا جو ہے وہ نام آتا تھا، اور یہ عقیدے کے اعتبار سے جو ہے وہ عثمانی شیعہ تھے، مولا علی کے بلا فاصل ماننے والے نہیں تھے، کہ جن کا نام تاریخ نے زہیر بن قین لکھا ہے۔ اللہ، کربلا کے میدان میں صرف شیعہ ہی شہید نہیں ہوئے، سنی بھی شہید ہوئے، لیکن حسین کے ملنے سے پہلے تو وہ کچھ بھی رہے ہوں گے، لیکن حسین کی ملاقات کے بعد بس کچھ اور نہیں، صرف ایک مقصد تھا کہ حسینی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جب امام حسین نے مکے کو چھوڑا، حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جو نکلے ہیں، مدینے کی راہ لی، تو حج کر کے زہیر بن قین بھی پلٹ رہے تھے۔ جان گئے کہ نواس رسول ہیں، چونکہ دل میں ارادت تھی، محبت تھی، لہذا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ کچھ فاصلہ بنا کر کے زہیر ہیں کہ قافلہ حسینی سے چل رہے تھے، یا 2 منزل آگے ٹھہرتے تھے یا 2 منزل پیچھے ٹھہرتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے ایک وقت ایسا آیا کہ زہیر کو مجبوراً حسین کے ساتھ رکنا پڑا، اور حسین تو اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ زہیر آئیں، تو حسین کو اطلاع ملی کہ زہیر نے بھی ہمارے ساتھ خیمہ لگایا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے پیغام بھیجا کہ زہیر آ کر کے ہمارے قافلے سے ملحق ہو جاؤ۔ جب امام حسین کا پیغام پہنچا تو ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا کہ کون ہے، تو ایک مرتبہ زہیر کہتے جس کا ڈر تھا وہی تو ہو گیا، چاہتا تھا نا کہ حسین سے سامنا نہ کرنا پڑے۔ ارے اگر کہیں حسین بلا لے تو میں جواب کیا دوں گا؟ ایک مرتبہ وہ بی بی کہتی ہے ارے زہیر، ارے یہ کیسے ممکن ہو کہ فاطمہ کا لال بلائے اور تم نہ جاؤ؟ زہیر جاؤ دیکھو تو فرزند فاطمہ کہہ کیا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابھی تردد کا شکار تھے زہیر، کہ امام نے جناب عباس سے کہا بھیا عباس چلو زہیر سے ملنے ہم خود چلتے ہیں۔ پہنچے ہیں زہیر کے خیمے پر، ایک مرتبہ جو ہے وہ آواز دی، زہیر باہر نکلے، دعا و سلام ہوا۔ ایک مرتبہ حسین نے زہیر کا ہاتھ پکڑا، کچھ دور کربلا کے میدان میں لے کر کے گئے، اور اب اس کے بعد جب پلٹ کر کے آئے ہیں خیمے میں پہنچے تو کہتے ہیں اے میری مومنہ بیوی میں تجھے طلاق دے رہا ہوں۔ ارے ہو کیا گیا اتنی دیر میں؟ ارے کہتے ہیں کہ جب پہنچے کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا ارے جتنا دل چاہے زہیر تم ادھر ادھر چلے جاؤ، مگر محضر شہادت میں تمہارا بھی نام ہے، زہیر ہمارے ساتھ تم کو بھی شہید ہونا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کا مولا غلام آپ کی خدمت میں ہے۔ حسین نے جنت میں مقام زہیر کا دکھایا، گھر میں آئے بیوی سے کہتے ہیں جا میں نے تجھے طلاق دیا اس لیے کہ میں مر جاؤں گا تو عدہ وفات 4 مہینہ 10 دن ہے، طلاق دے دوں گا تو 3 مہینے کی عدت ہے، 1 مہینہ 10 دن تجھے زیادہ صبر کرنا پڑے گا، میں نہیں چاہتا کہ تیری آزادی میں 1 مہینہ 10 دن اور لگے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو 3 مہینے کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ مومنہ بیوی نے دستے ادب جوڑ دیا، میرے سید و سردار ہماری زندگی اچھی تو چل رہی ہے، ہم کبھی ایک دوسرے سے لڑتے نہیں، ایک دوسرے کی توہین کرتے نہیں، کبھی ہم میں نا اتفاقی ہوئی نہیں، اس لیے کہ جو زیادہ تر طلاق واقع ہوتے ہیں وہ نا اتفاقیوں کی بنا کے اوپر طلاق رونما ہوتے، محبت کے بنا کے اوپر طلاق نہیں ہوتا، لیکن زہیر یہاں بیوی کو محبت کی بنا پہ طلاق دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ نہیں مومنہ، چونکہ میں جانتا ہوں کہ تجھے زیادہ صبر کرنا پڑے گا لہٰذا تجھے طلاق دیتا ہوں،
ایک روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ زہیر کی بیوی نے کہا آقا ایسا ہے کہ ہمیں طلاق نہ دیجیے، میں نے سنا ہے کہ زینب بھی آئی ہوئی ہیں، حسین کی بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، حسین کا کنبہ بھی ہے، ایسا کرو زہیر ہم کو بھیج دو، ہم زینب کی کنیز بن کر کے رہ لیں گے۔ بس ایک مرتبہ زہیر نے کہا ارے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی، اس لیے کہ یہ تو یقینی ہے کہ عصر عاشور زہیر شہادت پر فائز ہو جائیں گے، اور یاد رکھو کہ عرب جب مرد کو مار دیتا ہے تو عورتوں کو چھوڑتا نہیں، اسیر بنا لیتا۔ ارے میں نہیں چاہتا کہ ارے تم اسیر بنا کر کے در بدر پھرائی جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا ارے زہیر، ارے تم کو اپنے بیوی کا اتنا خیال، ارے کاش کہ تم ہوتے آخری وقت میں ارے زینب و کلثوم کو دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ لیجیے عزیزو، زہیر میدان کربلا میں گئے، جنگ کرنا شروع کی۔ ایک وقت وہ آیا کہ تابع ضبط نہ لا کر کے زخموں کی کثرت کی، زہیر نے امام حسین کو بلایا، آواز دی مولا مدد کو آ جائیے۔ گفتگو تمام کرتی، آخری روایت زحمت تمام۔ کہتے کہ یہ تو جو ہے وہ زہیر کی بیوی کو بھی معلوم تھا کہ عاشور کے دن زہیر شہید کر دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام، زہیر کی بیوی کا نام دلہا تھا۔ یہ جو ہے وہ وہاں سے نکلی اور کہتے ہیں کہ کوفے کے قریب میں اس نے جو ہے وہ خیمہ لگایا اپنے غلام کے ساتھ۔ 11 محرم کو جب اسے معلوم ہوا کہ زہیر مار دیے گئے ہیں، قافلہ وارد کوفہ ہونے والا ہے، اس نے اپنے غلام کو بلایا، کہا ایسا ہے، وہ صندوق لے کر کے آ۔ صندوق کو لایا، بیوی نے کھولا، ایک کفن نکال کر کے غلام کے ہاتھ میں دیا، کہا دیکھ تجھ سے بس اتنی التجا ہے کہ تو گنج شہیدہ میں جانا، کربلا کے میدان میں جانے کے بعد اپنے آقا کو پہچاننے کے بعد اسے کفن دینا، اور کفن دینے کے بعد اسے دفن کر دینا۔ اگر تو یہ اتنا کام کر کے چلا آئے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ لیجیے عزیزو، مومنہ تھی نا، کفن دیا غلام کے ہاتھوں میں، اور اس کے بعد اب انتظار میں ہے کہ اطلاع ملے۔ کہتے ہیں کہ کافی دیر کے بعد غلام آیا، لیکن انداز جدا ہے، سر جھکائے ہوئے ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، آ کر کے اپنے ملکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، ہاتھوں میں کفن موجود ہے۔ ایک مرتبہ جیسے اس منظر کو زہیر کی بیوی نے دیکھا، ایک مرتبہ وہ غصے میں آ کر کے کہتی کیا ہے، ارے بے حیا تجھے شرم نہ آئی، ارے میں نے بھیجا تھا کہ اپنے آقا کو کفن دے دینا، او نمک حرام تجھ سے اتنا نہ ہو سکا، ساری زندگی تیرے آقا نے تیرے اوپر احسان کیا، تو احسان کا اتنا بدلہ نہیں دے سکتا تھا کہ انہیں کفن پہنا کر کے دفن کر دیتا۔ بس ایک مرتبہ غلام نے دست ادب جوڑا، ارے شہزادی جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لیجئے، جتنا دل چاہے ڈانٹ لیجئے، ارے مجھے شرم آئی، ارے میں اپنے آقا زہیر کو کفن دیتا، اور زہیر کا آقا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ ارے لاشیں کئی تھے، کفن ایک تھا، ارے بی بی میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں زہیر کو کفن دوں، ارے فاطمہ سے شرمندہ ہو جاؤں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ